أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، معاف کر دیے گا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد بزرگ اور دوستو، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. چند پہلو ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور کوئی شخص اگر معجزہ معراج کو اگر اچھی طرح سمجھ لے اور اس کی حقیقت کو جان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہتی دنیا تک کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا. اور دوستو، وہ صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب
مجھے تو یہ تحقیق سمجھ میں نہیں آئی ہے، معجزہ معراج مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو بولا صحیح بتا، ایمانداری سے بتا، کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ تو بولا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو بولا خدا کی قسم تیرا سمجھ میں نہیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے. انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، وہ بس اللہ کرواتا ہے، پیارے مصطفیٰ کرتے ہیں. اب اپنے علم کے مطابق جو باتیں بزرگوں نے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں ہم کو بیان کی ہے، وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹینشن مت لیجیے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. کیونکہ معجزہ اور کرامت یہ انسان کے سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ ہاتھ محبوب کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہوتا ہے. ذات محبوب کی ہوتی ہے، سفر کرانا خدا کا ہوتا ہے. قلب محبوب کا ہوتا ہے، اسے غسل کروانا خدا کا ہوتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، چلنا سفر کرنا مصطفیٰ کا ہے، اور سارا سفر کروانا خالق کائنات کا ہے، جو کرانے والا کروا رہا ہے اور کرنے والا کر رہا ہے. تو اب امتی اور بندے کو چاہیے آمنا صدقنا، اے اللہ جب تو کروا رہا ہے، جب پیارے حبیب کر رہے ہیں تو ہمیں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کروانے والا بھی پاک ہے اور کرنے والا بھی پاک ہو کر پیدا ہوا. پیارے دوستو، اب ذرا غور کریں، یہ سفر معراج ہے کیا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کہ اپنے دربار خاص میں بلایا جائے، لامکان تک بلایا جائے. تو اللہ نے چاہا حضور کو بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف کروایا. کیا کرایا؟ اپنے دیدار کرایا. اللہ نے اپنا دیدار اپنے نبی کو کرایا، اور قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس قدر اس محبت سے ملاقات ہوئی کہ دونوں کے درمیان صرف کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا. اللہ نے اتنی خاص اپنے حبیب سے ملاقات فرمائی، اور حضور نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. اس پر علماء کرام کے بڑے مفصل بحث ہیں، اور یہ 1400 سال سے یہ دلائل اس بات پر چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر بنی ہاشم اس بات کو مانتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا. پیارے بزرگوں اور دوستوں، اصل جو معراج ہے وہ ہے حضور کا رب کا دیدار کرنا. آقا علیہ السلام کی معراج سفر میں نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں حضرت جب سفر میں نہیں ہے تو پھر رب نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیوں کرایا؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے. بلانا تھا آسمانوں میں، اپنا دیدار کرانا تھا، تو رب ڈائریکٹ مسجد حرام سے آسمان کی طرف اٹھا لے جاتا، لیکن رب نے مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے فلسطین بیت المقدس کا سفر کرایا. کیوں؟ سنیں، بزرگان دین فرماتے ہیں اس لیے کروایا کیونکہ جب حضور دوسرے دن صبح آئیں گے، لوگوں سے ملاقات ہوگی، لوگوں کے سامنے جب واقعہ معراج بیان کریں گے تو لوگوں کو اگر حضور کہے کہ میں یہاں سے ڈائریکٹ آسمان میں گیا، لوگ دلیل پوچھیں گے، حضور آسمان کی کیفیت بیان کریں گے، کوئی سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ آسمانوں کو کسی نے دیکھا نہیں. اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، تاکہ پیارے مصطفیٰ کل جب آپ دوسرے دن لوگوں کو بیان کریں گے رات میں نے یہ سفر کیا، لوگ دلیل پوچھیں گے تو پیارے حبیب یہ دوران سفر جتنے چیزیں دیکھو گے ثبوت کے طور پہ بیان کر دینا، تاکہ منافقین کو بھی یقین ہو جائے مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے، عاشقوں کو بھی یقین ہو جائے پیارے حبیب کو معراج ہوئی ہے. اور واقع ہوا بھی ایسا، حضور آئے، رات میں تشریف لائے، آرام فرمائے، دوسرے دن حضور نے بیان کیا لوگوں رات اللہ نے مجھے معراج کروایا، میں لامکان تک سفر کر کے آیا. تو مجلس میں کچھ منافقین بھی تھے، کچھ یہودی بھی تھے، کچھ کافر بھی تھے، اور کچھ صحابہ بھی تھے. تو منافقین بڑے اعتراض کرنے لگے، واہ رات جا کے آ گئے بیت المقدس، پھر آسمانوں کی
دیکھیے سب سے پہلی چیز معراج ہر نبی کو ہوئی. حضرت ابراہیم کو بھی معراج ہوئی، حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی، حضرت آدم کو معراج ہوئی، حضرت ابراہیم کو معراج ہوئی، حضرت عیسیٰ کو معراج ہوئی. لیکن سارے پیغمبروں کی معراج کا معاملہ الگ تھا، پیارے مصطفیٰ کی معراج کا معاملہ الگ ہے. اور سارے پیغمبروں کو معراج زمین پر ہوئی. سبحان اللہ. سارے پیغمبروں کو معراج زمین پر ہوئی اور پیارے مصطفیٰ کو معراج لا مقام میں ہوئی. سبحان اللہ. اور ہر پیغمبر کی معراج ذرا غور کر کے دیکھیے، کسی پیغمبر کا آگ میں ڈالا جانا اور پھر وہاں سے سلامتی سے آ جانا یہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے. دریائے نیل میں چلا جانا اور پھر وہاں سے سلامتی سے نکل جانا یہ حضرت موسیٰ کی معراج ہے. مچھلی کے پیٹ میں جانا 40 دن تک سلامت رہنا یہ حضرت یونس کی معراج ہے. پھر پیارے بزرگ اور دوستو غور کرتے چلے جائیے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا دریائے کشتی بنانا اور دریاؤں سے نکل جانا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج تھی. ہر پیغمبر کو اللہ نے معراج عطا کی ہے، لیکن ہر ایک کو ہر ایک کی شان کے مطابق ان کے رفعتوں اور عظمتوں کے مطابق عطا کی ہے. مگر جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، جب باری پیارے مصطفیٰ کی آتی ہے، جب باری لا مکہ کے مکی کی آتی ہے تو اللہ رب العزت پیارے مصطفیٰ کو معراج نہ دریائے نیل میں کروا رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کو معراج نہ آگ میں کروا رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کی معراج نہ مکے میں کروا رہا ہے، نہ مدینے میں کروا رہا ہے، نہ پہاڑوں پہ ہو رہی ہے، نہ کہیں اور ہو رہی ہے، بلکہ اللہ 70 ہزار فرشتوں کو بھیجا کر جبریل امی کو میزبان بنا کر پیارے مصطفیٰ کو زمین سے آسمانوں میں بلا رہا ہے، آسمانوں کے آگے بلا رہا ہے، سدرۃ المنتہا پر بلا رہا ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے بلا رہا ہے، عرش معلیٰ پر بلا رہا ہے، پھر عرش بری سے آگے بلا رہا ہے، کہیں اور نہیں. اپنا دیدار کرا کر اپنے مصطفیٰ کی معراج کرا. اللہ کا دیدار کرنا یہ حضور کی معراج ہے. اللہ کا دیدار کرنا. پھر آپ مجھے حضرت یہ اللہ کا دیدار کرنا حضور کی معراج ہے تو پھر یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ کیا ہے؟ مسجد اقصی سے بیت المقدس میں جو انبیاء کی امامت پھر ان سے خطاب ہے یہ کیا ہے؟ پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہے یہ کیا ہے؟ پھر آسمانوں پہ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات، حضرت ادریس سے ملاقات، حضرت موسیٰ سے ملاقات، حضرت عیسیٰ سے ملاقات، حضرت ابراہیم سے ملاقات. پھر یہ ملاقاتیں کیا ہے؟ پھر اس کے آگے آپ جو ہے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، جبریل کے مقام سدرہ میں آپ نے نماز ادا کی. پھر یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے. جب آپ جا رہے تھے تو عرش معلیٰ کے احترام میں نالین شریف اتار رہے تھے. رب فرما رہا تھا پیارے مصطفیٰ نالین نہ اتارو، نالین پہن کے آؤ. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اگر وہ معراج ہے اللہ کا دیدار کرنا تو یہ کیا ہے؟ بڑا لطیف نکتہ سن لو مسلمانوں، یہ معراج نہیں ہے. اللہ کا دیدار کرنا معراج ہے. یہ جو سفر ہو رہا ہے یہ سفر معراج نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں حضرت کیا ہے تو کان کھول کر سنو، یہ میرا نبی جو بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبر کی امامت فرما رہا تھا یہ امامت کی معراج ہو رہی تھی. میرا نبی منبر پر کھڑے ہو کر انبیاء سے خطاب کر رہا تھا یہ خطابت کی معراج ہو رہی تھی. میرا نبی سدرہ پہ پہنچا تو سدرۃ المنتہا کی معراج تھی. میرا نبی عرش معلیٰ پر گیا تو یہ عرش معلیٰ کی معراج تھی. میرا نبی قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل میں آیا اور اپنے رب کا دیدار کیا تو یہ میرے مصطفیٰ کی معراج. سبحان اللہ. لوگ کیا بولتے ہیں؟ حضور کو معراج خواب میں ہوئی بولتے. حضور کو معراج، ارے بے وقوف، اگر خواب میں معراج ہوئی تو پھر براق کس کے لیے لائے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
خواب میں اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو پھر گھر کے سامنے جو گاڑی کو سجا کے پھولا لگا کے ٹھہرا کرے وہ کس کے لیے لائے؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا غور کرو، حضور کو اگر نعوذ باللہ معراج خواب میں ہوئی تو پھر وہ جو براق لایا گیا تھا وہ کس کے لیے لایا گیا تھا؟ جس کو خواب میں معراج ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ کریے گا، اگر خواب میں معراج ہو رہی ہے تو پھر انبیاء کو مسجد اقصی میں جو لایا گیا ہے وہ کس کے لیے اٹھا کر بلایا گیا تھا؟ اگر خواب میں معراج ہونے والی ہے تو پھر جبریل امین 70 ہزار فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ یہ جاہل قوم مسئلے کو سمجھتی نہیں ہے، بس دل میں آیا بول دیے نبی کو معراج خواب میں ہوئی۔ ارے نادانو، خواب میں نہیں ہوئی، میرا نبی جب معراج کے لیے گیا، جب مسجد اقصی سے مسجد حرام تک گیا تھا تو میرا نبی جسمانی کیف و کیفیت کے ساتھ جا رہا تھا، اسی لیے تو دوسرے دن پیارے مصطفیٰ سے سوال ہوا۔ اگر خواب میں معراج ہوتی تو سوال کیسا ہوتا؟ سوال کرنے والے کوئی صحابی نہیں تھے، سوال کرنے والے یہودی تھے۔ یہودیوں نے جب میرے مصطفیٰ رات میں معراج کی شان و عزت و عظمت سے سرفراز ہوئے، صبح اٹھے، قوم سے خطاب کیا، کر کے کہا راتوں رات مجھے معراج ہوئی، میں بیت المقدس تک گیا، مسجد اقصی میں نماز پڑھایا۔ تو یہودیوں نے کہ یہودی دوسرے دن سوال کر رہا ہے، اور سوال بھی کتنا خطرناک ہے۔ پوچھا کہ مسجد اقصی اگر کل رات میں تم نے دیکھی ہے تو اس کے کھڑکیاں کتنے؟ اگر معراج خواب میں ہوتی تو دوسرے دن سوال نہیں ہوتا، کیونکہ خواب پہ کوئی سوال نہیں کرتا، خواب کی باتوں پہ کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہودیوں کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کو معراج خواب میں نہیں، جسم و جسمانیت کے ساتھ ہوئی ہے، نور و نورانیت کے ساتھ ہوئی ہے، روح و روحانیت کے ساتھ ہوئی ہے، تبھی تو سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اب سوال بھی دیکھیے کیا ہے، بڑا لطیف نکتہ سنو۔ یہودیوں نے سوال کیا، آپ نے کل رات اگر معراج کی تو بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس میں دروازے کتنے ہیں، بیت المقدسوں کی دیوار کے رنگ و رنگانیت کیسی ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہوا، اگر آپ یہ کہہ رہے راتوں رات مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں، رات میں گئے بھی ہیں آ بھی گئے ہیں، تو بتاؤ اس راستے سے ہمارے 3 قافلے آ رہے ہیں، ہمارے کچھ قافلے آ رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور پھر یہ بھی بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب تک مکے میں داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے مصطفیٰ جو قوم سے سنا رہے تھے وہ خواب کی بات نہیں، حقیقت کی بات سنا رہے تھے۔ اسی لیے تو قوم نے پوچھا کہ ہمارے قافلے کتنے آ رہے ہیں اور وہ کتنے آئیں گے؟ اور پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی کی شان دیکھو، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں رات میں انبیاء کی امامت تو کیا لیکن کھڑکیاں نہیں گنا۔ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، میں نے نہیں گنا تھا کہ دروازے کتنے ہیں، مگر آقا ارشاد فرماتے جیسے ہی قوم نے پوچھا میں نے آنکھیں بند کی، میرا رب مجھے پھر بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیتا ہے، میں کھڑکیاں گن کے بتاتا ہوں کہ بیت المقدس میں کھڑکیاں اتنی ہے، بیت المقدس میں دروازے اتنے ہیں، بیت المقدس کا قبہ ایسا ہے، بیت المقدس کی دیوار ایسی ہے، بیت المقدس کی رنگت ایسی ہے، بیت المقدس کی چمک ایسی ہے، بیت المقدس کی لمبائی اتنی ہے، بیت المقدس کی چوڑائی اتنی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہمارے قافلے آ رہے وہ کتنے ہیں اور کب تک مکے میں آئیں گے؟ لو سبحان اللہ۔ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے سنو سنو تمہارے 3 قافلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ سبحان اللہ۔ یہ خواب کی دلیل نہیں، یہ حقیقت کی دلیل دی جا رہی ہے۔ بازو والے کو اتنی بھی عقل رہی تھی تو وہابی نہیں بنتا تھا، حولے کو عقل نہیں ہے اس لیے وہابی بن گیا نہیں، انہیں یہودی رہ کے سوال کر رہا ہے، انہیں وہابی رہ کے جواب کو نہیں سمجھ رہا۔
اب مسئلے کو سنو. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے تمہارے 3 قافلے آ رہے ہیں. بولے محمد بتاؤ وہ کب کب مکے میں داخل ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک قافلہ آج دوپہر تک مکے میں داخل ہو جائے گا. دوسرا قافلہ آج غروب آفتاب تک مکے میں داخل ہو جائے گا. غروب آفتاب مطلب جب سورج ڈوبے گا وہ قافلہ مکے میں آئے گا. تیسرا قافلہ کل صبح طلوع آفتاب جب سورج نکلے گا تیسرا قافلہ مکے میں داخل ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اب معراج کی رات آقا کو نماز کا تحفہ ملا ہے, نماز لے کر آئے ہیں. ادھر یہودیوں کے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں. اب ادھر نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہے اور ادھر سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اب دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ منافقین ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے, یہودی عیسائی منافقین کفار ایک پہاڑ پر, مصطفیٰ کے دیوانے عاشق و غلام ایک پہاڑ پر. اب ذرا غور کرو, ادھر سے جیسے ہی سورج زوال پہ آیا ادھر سے یہود و نصارا نے پہاڑ سے چلا اٹھے کہ دیکھو دیکھو سورج زوال پہ آ گیا. تو صحابہ نے بھی چلا کے کہا ظالموں خالی سورج کو کیوں دیکھتے ہو, ادھر نیچے بھی تو دیکھو. میرے مصطفیٰ کی بات سچ ہوتے نظر آ رہی ہے کہ قافلہ مکے میں داخل. کیا بات دوستوں, حضور نے کہا یہ پہلا قافلہ داخل ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے حضور نے کہا تھا دوسرا قافلہ غروب آفتاب جب سورج ڈوب رہا ہوگا تب آئے گا. پھر ادھر سے منافقین یہود و نصارا پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں سورج کب ڈوبے گا, سورج کب ڈوبے گا, سورج کب ڈوبے گا. سورج ڈوبا, غروب ہوا, سارے یہود و نصارا پکارنے لگے سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا, آفتاب غروب ہو گیا. ادھر سے بلال حبشی پکارنے لگے ظالموں ذرا نیچے دیکھ لو قافلہ مکے میں داخل ہو گیا, قافلہ مکے میں داخل ہو گیا. ادھر سورج ڈوب رہا ہے, قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے. دوسری بات بھی سچی ہو گئی ہے. اب تیسری بات پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ کل صبح جب سورج نکلے گا تیسرا قافلہ مکے میں آئے گا. یہ حضور پاک علیہ السلام نے سفر معراج کے بیچ میں ان قافلوں کو دیکھا تھا تو جتنی ان کی مقدار تھی, جن کی ان کی جو ہے لمبائی کی دوری پر تھے, اس کو دیکھ کر حضور کہہ رہے تھے کہ حضور کی بات سچ ہو رہی ہے. اب تیسری بات حضور نے کہا تھا کہ کل صبح سورج نکلے گا, وہ تیسرا قافلہ مکے میں آئے گا. ادھر رات ہو گئی, منافقین کفار و یہود پہاڑ پر سوئے ہوئے ہیں, ادھر عاشقان مصطفیٰ دوسرے پہاڑ پر آرام کر رہے ہیں, کیونکہ صبح میں عزت و عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا گاڑنا ہے. پہاڑ پر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گھڑی کے اعتبار سے 2 بج گئے, بڑے بے چینی کے عالم میں ہے. بھائی اپن لوگ خالی شعر سنے تو قابو میں نہیں ہے. 1400 سال کے بعد حبیب اللہ فیضی صاحب شعر سنائے تو اپن شعر پہ بے قابو ہو جا رہے ہیں. خالی شعر سن کے 1400 سال کے بعد وہاں تو صحابہ کے سامنے جلوہ مصطفیٰ تھا. ان کی بے چینی کا عالم کیا تھا ہوگا, ان کی وجدی کیفیتوں کا عالم کیا تھا ہوگا, ان کے عشق اور ان کے نظاروں کا عالم کیا تھا ہوگا. خالی شعر سن کے ہماری کیفیت میں قابو نہیں ہے. وہ تو مصطفیٰ کی کرام معجزات سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, جلوہ یار دیکھا کرتے تھے. تو سوچو پیارے بزرگ اور دوستو ان کے عشق کی کیفیت کا عالم کیا تھا. تو بہرحال اب صحابہ 2 بج گئے رات کے بے چین ہیں, بڑی مشکل سے 3 بجے بے چین ہے, بڑی مشکل سے 4 بجے بے چین ہے, بڑی مشکل سے فجر کا وقت آیا, فجر کی نماز ادا ہوئی, پھر بے چین ہے کہ اب سورج نکلے گا, اب سورج نکلے گا, مگر سورج نکل نہیں رہا ہے, مگر سورج نکلنے تیار نہیں ہے. صحابہ اکرام بے چین و بے قرار ہو کر نیچے اتر کے آئے, دربار رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی ہے, آقا کیا قیامت آ گئی ہے کہ سورج نہیں نکل رہا ہے. آمینہ کے لال اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے, کہنے لگے اے اللہ تیری حکمت تو جانتا ہے, تیری مصلحت تو جانتا ہے, مگر مولا
سورج نکلنے کا وقت بیتے اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنی دیر ہو گئی، سورج نہیں نکل رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجایا اور جبریل امین آ کر کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ، آپ کا رب فرماتا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ادھر سورج نکلے گا، ادھر مکے میں قافلہ آئے گا۔ لیکن وہ جو قافلہ آ رہا تھا پیارے مصطفیٰ، اس کے جو اونٹ تھے وہ کچھ اونٹ زخمی ہو گئے ہیں، ان اونٹوں کی مرمت ہوئی ہے، ان کا علاج ہوا ہے، وہ کچھ چلنے کے لائق ہوئے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا ہے جب تک وہ قافلہ مکے میں نہیں آئے گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، میں سورج کو نکلنے نہیں دوں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جب تک وہ مکے میں نہیں آئے گا سورج نہیں نکلے گا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت طریقہ نہیں بدلا جا سکتا۔ جو قدرت ہے پوری کائنات مل کے قدرت کو نہیں بدل سکتی۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلے کو سمجھو، قدرت نہیں بدلتی، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا۔ سورج کے نکلنے کا ایک وقت ہے، وہ ٹائم پچ نکلتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ چاند کے ڈوبنے کا ایک وقت ہے، وہی ٹائم پہ ڈوبتا ہے، قدرت ہے، وہ اس کو کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں کر سکتے۔ کون کام میزائل ڈالنا یہ طے کر سکتے ہیں، مگر سورج اور چاند کی روش کو نہیں بدلا جا سکتا۔ کون کیا کرنا ہے یہ ٹائمنگ مقرر کی جا سکتی ہے، کون کب تک پرائم منسٹر رہے گا، کون کب تک چیف منسٹر رہے گا، یہ ٹائمنگ مقرر ہو سکتی ہے، یہ 5 سال کا وقت مقرر ہو سکتا ہے، مگر قدرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ مگر ذرا غور کرو، پیارے مصطفیٰ نے کہا کل صبح سورج نکلے گا اور قافلہ آئے گا، مگر قافلہ آنے کے موقف میں نہیں تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت بدل دی۔ سورج نکلنے کی ٹائمنگ رب نے بدل دی، کہا سورج خبردار، اب تک خدا کے مقررہ وقت پر نکلتا تھا، آج ٹھہر جا، اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ قافلہ مکے میں نہ آ جائے، کیونکہ اگر تو نکل جائے گا قافلہ نہیں آئے گا، میرے مصطفیٰ کی بات غلط ہو جائے گی۔ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، قدرت بدل جائے برداشت کر سکتا ہوں، مگر مصطفیٰ کی بات غلط ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کل جب تو اسی وقت نکلے گا جب وہ قافلہ مکے میں آئے گا۔ ادھر سے سورج نکلا، یہود و نصارہ نے پکارا کہ دیکھو سورج نکلا، سورج نکلا، تو صحابہ نے آواز دیا ظالمو، خالی سورج کو کیوں دیکھتے ہو، نیچے بھی دیکھو قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے، قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات کی جو معراج تھی یہ خواب کی نہیں تھی، یہ حقیقت کی معراج تھی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج عطا کی۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا، آدمی سفر اتنا کرتا ہے جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اور کائنات میں ہر سفر کرنے والے کی سفر کی ایک انتہا ہے، ایک لمٹ تک جا کے رک جاتا۔ بھائی دیکھو میں ایک بال اٹھا کے ایسا پھینکا تو یہ اتنا ہی جا سکتا ہے جتنی میری صلاحیت ہے، ایک جگہ جا کے پھر انہیں واپس آنا شروع ہو جاتا۔ لیکن ذرا غور کرو، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو سیر کرائی، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ سیر کرانے والی ذات بے مثل و مثال ہے، تو سیر کرنے والی ذات مجبور نہیں ہے، سیر کرنے والی ذات مجبور نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے سیر کرنے والی ذات یعنی کہ محمد الرسول اللہ بھی بے مثل و مثال ہے۔
اللہ لے جا رہا ہے، کہاں تک لے گیا؟ آسمانوں تک لے گیا۔ پیارے مصطفیٰ آسمانوں تک چلنے تیار ہے، اللہ سدرا پہ لے جا رہا ہے، حبیب سدرا پہ چلنے تیار ہے، اللہ عرش اعظم پر لے جا رہا ہے، حبیب عرش اعظم پہ چلنے تیار ہے، اللہ لا مکان لے جا رہا ہے، حبیب لا مکان تک جانے تیار ہے۔ لے جانے والا بے مثال تو جانے والا بھی بے مثال۔ اب ذرا غور کرو، اب حضور تشریف لا رہے ہیں، چوتھے آسمان پہ آ گئے، واپس آ رہے ہیں رب کے دیدار سے فارغ ہو کر، مشرف ہو کر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہوئے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے مجھے میرے رب نے 5 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنے؟ ذرا زور سے، 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ اپنے رب سے کہیے کہ اس میں کچھ کمی کر دے۔ تو پھر اب چوتھے آسمان سے پھر سفر شروع، سبحان اللہ، پھر عرش معلیٰ تک آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، رب کریم سے عرض گزار ہو رہے ہیں اے اللہ تیرے پیارے پیغمبر کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت 50 نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو اللہ نے کہا اچھی بات ہے، لو حبیب لو ہم 5 نماز ہم کر دیتے ہیں، اپنی امت کو 45 نماز دے دو۔ پھر حضور لے کر آئے، پھر چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ پھر ملے، پھر پوچھے یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ کہا نماز کا تحفہ ہے۔ بولے یا رسول اللہ کتنی نماز ہے؟ کہا 50 تھی، تمہارے کہنے پر میں گیا، رب نے 5 کم کر دی، اب 45 ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اس میں اور کمی کرائیے۔ حضور پھر تشریف لے گئے۔ دیکھو اب یہ سفر کرنے والے کی صلاحیت دیکھو، ان کا بے مثال ہونا دیکھو، ان کا عظمت والا ہونا دیکھو، ان کی شان و رفعت کو دیکھو۔ ہم سفر اتنا کر سکتے ہیں جتنی ہماری صلاحیت ہے۔ مصطفیٰ بار بار عرش اعظم پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بتا رہے دنیا والوں دیکھو یہاں تک نہ جبریل آ سکتا ہے، نہ میکائیل آ سکتا ہے، نہ اسرافیل آ سکتا ہے، نہ اسرائیل آ سکتا ہے، مگر محمد بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا کسی عام بشر کی بات نہیں ہے، یہ آنا اور جانا صرف یہ محمد کی کمال کی بات، پیارے مصطفیٰ کی بات ہے۔ بس سرکار کے علاوہ یہ کام کسی اور کے بس کی بات نہیں، یہ صرف میرے سرکار کا صدقہ ہے۔ 1 بار 2 بار نہیں، حضرت موسیٰ 9 بار بھیجائے، حضور 9 بار گئے، ہر بار 5 نماز کم ہوئی، 9 بار میں 45 نماز کم ہو گئی، اب بچی تھی 5۔ حضرت موسیٰ بولے یا رسول اللہ آپ کی امت اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی۔ واقعی صحیح بولے تھے بھائی، اتنا بڑا محلہ مسلمانوں کا 12 آدمی نماز میں، اسی لیے حضرت موسیٰ بولے آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام سے بولے یا رسول اللہ اور کم کرا لیجئے۔ حضرت نبی پاک نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آ رہی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے، کیا 5 نماز بھی میری امت نہیں پڑھ سکتی؟ موسیٰ میں کوشش کروں گا میری امت کو 5 نماز پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر ایک فکر کا اثر ظاہر ہوا، کیا کہ آپ کے کہنے پہ میں 50 کو کم کرا کے 5 پہ لا لیا، میری امت کو میں 50 دیتا تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا تھا۔ حضور کو ایسا خیال آیا تو رب نے چاہا حبیب خیال نہیں رہے گا، میرے مصطفیٰ آپ ہماری بارگاہ سے جا رہے ہیں، آپ کو ہم ناخوش کر کے ہرگز نہیں بھیجیں گے۔ میرے حبیب لو آپ کو ہم نے 50 دیا تھا، امت کی محبت میں آپ نے کم کرا دیا، مگر ہم بھی اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اگر آپ کا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ہم اسے 5 وقت کا نہیں 50 وقت کا ثواب عطا فرمائیں۔ کیجئے کہ جانے والے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے،
وزن چیز کی، پتھر کی صلاحیت الگ ہے، کپڑے کی صلاحیت الگ ہے. لے جانے والا لے تو جا رہا ہے مگر جبریل جا کے سدرہ پہ رک جاتے ہیں. آمنہ کا لال عرش بری سے آگے بھی چلا جاتا ہے. جبریل کی صلاحیت الگ ہے، مصطفیٰ کی صلاحیت الگ. بے شک سبحان اللہ. سمجھنے کی چیز ہے میرے پیارے بھائیوں. اب ذرا مسئلوں کو غور کرتے چلے جائیں. اب ایک بات اور غور کر لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، سناؤں؟ سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ کیونکہ معراج کے تعلق سے میرے آقا کی ایسی نرالی عظمت ہے، قربان جاؤ خدا کی قسم، جو معراج کو سمجھ گیا انہیں کبھی وہاں بھی نہیں بنتا، ہمیشہ سننی رہتا 24 گھنٹے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھنا ہے تو پہلے ذرا حضرت موسیٰ کی عظمت کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر ہیں. وہ پیغمبر ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے. کلام، اللہ بات کرتا ہے براہ راست. سوال اللہ کرتا ہے، جواب حضرت موسیٰ دیتے ہیں. سوال حضرت موسیٰ کرتے ہیں، جواب اللہ دیتا ہے براہ راست. السلام علیکم، جواب دو. ایسا کلام ہوتا اللہ اور حضرت موسیٰ کے درمیان. ایسی شان کے مالک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. ایسی شان کے مالک ہے حضرت موسیٰ. مگر وہ کلام کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ ذرا قرآن دیکھیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا. سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا. کتنی راتوں کا؟ ذرا زور سے بولو. 30 راتوں کا وعدہ. یعنی کہ 30 رات تک آپ مجاہدہ کریں، ریاضت کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کریں اور دن میں روزہ رکھیں. 30 راتوں کے بعد جب یہ مجاہدہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ کا رب آپ سے کلام کرے گا. آپ کو رب سے کلام کرنے کا شرف نصیب ہوگا. تو اب حضرت موسیٰ 30 رات بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں. 2 دن گزرے کیونکہ اب رب سے کلام ہونے والا ہے. ان کی شوق کی انتہا نہیں ہے، ان کی محبت کی انتہا نہیں ہے، ان کے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے. اب ان کی کیفیات پہ صبر بڑی مشکل سے آ رہا ہے کیونکہ اب رب کلام کرنے والا ہے. تو بڑی مشکل سے 2 دن گزرے، 28 دن باقی ہے. بڑی مشکل سے انتظار میں 5 دن گزرے، 25 دن باقی ہے. بڑی مشکل سے انتظار میں 10 دن گزرے، ابھی 20 دن باقی ہے کہ رب سے کلام ہوگا. ابھی 20 دن باقی ہے. 15 دن گزرے، ابھی 15 دن باقی ہے. 29 دن گزر گئے، ابھی 1 دن باقی. ابھی وہ لاسٹ دن گزر رہا ہے. رب نے پھر فرما بھیجا وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشَرٍ. کہا موسیٰ اس میں اور 10 دن کا اضافہ کر لو. اللہ اکبر. 10 دن کا اور اضافہ کر لو. مجاہدے میں اور اضافہ ہو گیا. 40 دن ہو گئے. 30 دن تھے اور 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کر دیا. حضرت موسیٰ کے انتظار جہاں ختم ہو رہا تھا اب اور 10 دن کے انتظار کہ رب سے کلام کرنا. اب ذرا غور کرو. 10 دن کا جب انتظار ختم ہوا 40 دن مکمل ہوئے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ. رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب وہ 40 دن مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے، کلام کے لیے، رب سے کلام کے لیے کوہ طور پر تشریف لے آئے. کہاں آئے؟ ذرا زور سے بولو. کوہ طور پر موسیٰ آئے. وَلَمَّا جَاءَ. جاء کا معنی ہے آئے. جاء کا معنی ہے آئے. موسیٰ آئے. حالانکہ بلایا کون؟ اللہ. سبحان اللہ. بلایا کون؟ اللہ. بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے موسیٰ آئے. آئے کیوں کہا؟ تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو پتا چلے ہم تو بلانے والے ہیں لیکن موسیٰ کے دل میں رب سے کلام کی خواہش تھی اس لیے وہ آنا چاہتے تھے تو ہم نے بلایا. اس لیے کہا وہ آئے تاکہ موسیٰ کی خواہش کا اظہار بھی ہو.
موسیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہو کہ وہ رب سے کلام کرنا چاہتے تھے، ان کے اشتیاق کا اظہار ہو، ان کی محبت کا اظہار ہو، تو رب نے کہا موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے. ذرا غور سے سنو، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ آئے. مگر ذرا اب چلتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. جب ان کو حضرت موسیٰ کو کلام کرنا تھا تو رب ان کو کوہ طور پر بلانا چاہا کلام کرنے کے لیے، تو 40 راتوں تک 40 دن تک مجاہدہ کروایا، ریاضت کروایا، تقویٰ کروایا، عبادت کروایا، تزکیہ کروایا، انتظار کروایا. مگر اب پیارے مصطفیٰ کو کلام کے لیے نہیں، دیدار کے لیے بلا رہا ہے، دیدار کے لیے بلا رہا ہے. کب بلا رہا ہے؟ شب معراج میں بلا رہا ہے. تو پھر کیا مجاہدہ کروایا؟ کہا حبیب وہ اور پیغمبر ہے جن کو نعمت چاہیے تو مجاہدے کی، انتظار کی ضرورت ہے، مگر تو میرا پیارا ہے، تجھے دیدار بھی کرنا ہے تو کوئی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مصطفیٰ تم گھر میں آرام کرتے رہو، میں جبریل کو بھیجا کر تمہیں دولہا بنا کر عرش بنا لیا جائے. ان کو مجاہدے کی ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو انتظار کی ضرورت ہے، ان کو انتظار کی ضرورت. حضور کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب حضرت جبریل حضور کو معراج میں لے جانا چاہے اللہ کے حکم سے، تو اس وقت حضور کیا کر رہے تھے؟ جب جبریل زمین پر آئے فرشتوں کے ساتھ، تو دیکھ لو اٹھا کر تاریخ، اس وقت میرے پیارے مصطفیٰ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اپنی چچازاد بہن کے گھر آرام فرما رہے تھے. اللہ نے چاہا حبیب ہم آپ کو انتظار کرانے کی تکلیف بھی نہیں دے سکتے. وہ موسیٰ تھے، وہ ان کی خواہش تھی کہ ہم سے کلام کرے، اس لیے ان کو 40 رات عبادت کروایا گیا. مگر میرے مصطفیٰ یہ آپ کا عرش پہ آنا یہ آپ کی نہیں، یہ ہماری خواہش ہے، اس لیے آپ کو انتظار نہیں کروایا جا رہا. حبیب یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہماری خواہش ہے. اسی لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرش پہ لے جانے کا ارادہ ہوا، حضرت جبرائیل جب آئے تو حضرت جبریل آئے تو حضور کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ذرا زور سے بولیے. آرام کر رہے تھے. تو اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جبریل خبردار، میرے محبوب کو ایسے ہاتھ سے نہ اٹھانا، میرے محبوب کو آواز دے کر نہ اٹھانا. خبردار جبریل، اپنی کافور والی آنکھیں میرے مصطفیٰ کے تلووں پہ مل دو. کافور والی آنکھیں میرے مصطفیٰ کے تلووں پہ مل دو. جب اس کی ٹھنڈک لگے گی تو میرا محبوب خود نیند سے بیدار ہو جائے. یہیں سے مسئلہ نکلا اللہ والوں کے پیر پڑنا جائز. اب ذرا غور کریے گا، حضرت جبریل اٹھائے، نیند سے بیدار ہوئے آقا علیہ السلام. تو نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو جب جبریل علیہ السلام اپنی آنکھ مس کرنے جا رہے تھے، چھونے جا رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوچنے لگے کہ میں ہمیشہ سوچتا رہا اللہ نے مجھے کافور والی آنکھ کہیں کو دی، آج پتا چلا اس لیے دی تاکہ مصطفیٰ کی خدمت میں نکر کرنے کا نصیب ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کرنے کا شرف نصیب ہو جائے. اللہ نے اس لیے مجھے کافر والی آنکھ عطا فرمائی. اب ذرا پیارے بزرگ اور غور کرو، اللہ وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ آئے.
حالانکہ بلانے والا اللہ ہے. یہاں پیارے مصطفیٰ کو بھی عرش پہ بلانے والا اللہ ہے. وہاں کلام کرنے بلا رہا ہے, یہاں دیدار کرنے بلا رہا ہے. مگر وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ آئے. مگر جب بات اپنے حبیب کی آئی تو پیارے مصطفیٰ عرش پہ آئے نہیں کہہ رہا ہے, بیت المقدس آئے نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کے کلام کرنے کا انداز دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب آیا نہیں, اپنے بندے اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ خود سیر کروا رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کو مہمان بنا کر خود لے جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ بلا رہا ہے. میرے پیارے بھائی, پیغمبر تو دونوں ہیں, رسول دونوں ہیں. وہ رسول کی عزت و شان ان کے مرتبے کے مطابق ہے, یہ رسول کی عزت و شان ان کی عظمت کے مطابق ہے. اللہ نے ان کو بے مثل و مثال بنایا. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے تھے, اے اللہ تو مجھے اپنا پیغمبر بنانے کے بجائے پیارے محمد کا امتی بنا کر پیدا کرتا تو بڑے شرف کی بات. ایسی شان والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان و عزت و عظمت کا مالک بنایا, رفعتوں کا مالک بنایا. حدیث سے ثابت شب معراج میں جاگنا حدیث سے ثابت ہے. آپ کچھ اچھا حدیث سے ثابت ہے؟ بے شک حدیث سے ثابت. سونیا حدیث ہے پاک. اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی صحابہ منائے لے کر لو, صحابی سے روایت ہے. حضرت سلمان فارسی راوی ہے. اور پھر حدیث بعد میں, پہلے دلیل بھی سن لو. کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے, شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے, الجامع الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے, الجامع الاحادیث والوافیر میں یہ حدیث موجود ہے, در منصور میں یہ حدیث موجود ہے, الجامع الاحادیث والبراسیل میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں اور دیگر تفاسیر میں یہ حدیث موجود ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, حدیث کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجیے. نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صام ذالک اليوم, جس نے اس دن میں روزہ رکھا, جس کسی نے اس دن میں روزہ رکھا, ومن قام تلک اللیلہ, اور جس نے اس رات میں قیام کیا. کیا کیا؟ قیام کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں, کانا کمن صام من الدہر مئۃ سنہ. نبی پاک نے فرمایا ومن قام مئۃ سنہ, جس نے اس دن میں روزہ رکھا اللہ اس کو 100 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. اور جس نے اس رات میں قیام کیا اللہ اس کو 100 سال راتیں جاگنے عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا. آپ کچھ حضرت اس میں میرا تو ذکر ہے, رات اور دن کا ذکر ہے. اس کی اگر سنا دے تو فضل والا مردہ نکال دیتا. حدیث ختم نہیں ہوئی, اپن بھی تھوڑا ٹھہر کے سنائیں گے تب پتا چلے. ارے باپ رے باپ, اس میں تو میراج کا ذکر ہی نہیں آیا, میراج کا ذکر نہیں ہے. یہ مولانا کون سی حدیث لا کے کہاں سنا رہے؟ اب سنا آگے. میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَهِيَ بَقِينَا وَهِيَ صَلَاةِ بَقِينَا مِنْ رَجَبٍ.
نبی پاک نے فرمایا یہ کون سی رات ہے جس کی یہ شان ہے جس میں جاگنے سے 100 سال کی جاگنے کا ثواب، عبادت کرنے کا ثواب کیا جائے گا؟ یہ کون سا دن ہے جس میں روزہ رکھنے سے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب کیا جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا وَهِيَ ثَلَاثِ بَقِينَ مِنْ رَجَبَ، یہ رجب کی آخر کی 3 راتوں سے پہلے کی رات ہے۔ رجب کی آخر 30 دن کا رجب ہوتا ہے عمومی طور پہ، جب 30 دن میں ہمارے پاس چاند کا مہینہ ختم ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے ختم ہونے سے 3 دن اور رات پہلے یہ دن اور رات آتے ہیں۔ تو اگر 30 میں سے 3 نکال دے تو وہ 27ویں رات اور 27واں دن ہوتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی 27ویں رات کو 27ویں دن کو اگر یہ اہتمام کر لے، اللہ اسے 100 سال کے روزے اور 100 سال رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے۔ آپ حدیث کے غور کرو، من قام فرمایا جاتا جس نے اس رات میں قیام کیا، قیام میں نماز بھی ہے، قیام میں تلاوت بھی ہے، قیام میں ذکر و اذکار بھی ہے، قیام میں ذکر جمیل بھی ہے، قیام میں تذکرہ معراج مصطفیٰ بھی ہے، قیام میں پیارے مصطفیٰ کی عظمت و شان کا ذکر بھی ہے، قیام میں تذکرہ معراج بھی ہے، قیام میں تذکرہ سفر معراج بھی ہے، قیام میں ذکر اللہ بھی ہے، قیام میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر خالی نماز پڑھانا آج کی رات میں مقصد رہتا تو حضور جیسے فرمائے من صام ویسے فرماتے من صلاۃ، ٹو بی نوٹس۔ اسی لیے حضور نے یہ نہیں کہا جس نے آج کی رات میں نماز پڑھا، اگر نماز کا ذکر ہوتا تو صرف نماز پڑھنا پڑتا تھا، اسی لیے شب معراج کا جلسہ کرنے کا جواز نہیں ملتا تھا، نبی کے معراج کے تذکرے کرنے کا جواز نہیں ملتا تھا، مگر اللہ کے حبیب نے من صلاۃ نہیں کہا، من صام کہا۔ جس نے آج کی رات میں قیام کیا یعنی شب بیداری کی، راتوں میں جاگ کر اللہ کا ذکر کیا ہو یا نبی کا ذکر کیا ہو یا تلاوت کیا ہو یا نبی کے محاسن سنا ہو یا نبی کے فضائل سنا ہو یا نماز پڑھا ہو یا تلاوت کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، آج کی رات میں جاگ کر کچھ عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی راتیں جاگنے کا ثواب عطا کرتا۔ اب سنو غور سے، رسول اللہ کو معراج ہوئی، معراج کی وجہ سے رات فضیلت والی ہو گئی، قرآن اترا تو شب قدر فضیلت والی، نبی کو رب کا دیدار ہوا تو شب معراج فضیلت والی، وہاں پر جبریل آسمان سے تشریف لاتے ہیں تو شب قدر فضیلت والی، یہاں میرے مصطفیٰ ساری کائنات کا سفر فرما رہے ہیں، اس لیے یہ رات فضیلت والی، مگر اللہ نے کہا مصطفیٰ رات اس لیے فضیلت والی کیونکہ رات کو نسبت آپ سے ہو گئی، اور دن اس لیے فضیلت والا کیونکہ دن کو نسبت رات سے ہو گئی۔ تاریخ دونوں کی ایک ہے، رات ہمارے پاس پہلے آتی ہے۔ اب ہم لوگ کا جو روزہ رہے کل، وہ کل تھا، آج نہیں ہے، وہ ہمارا آج مغرب سے شروع ہوا، یہ کب تک ہے؟ کل مغرب تک ہے، کل نہیں ہے، وہ آج ہی ہے کیونکہ وہ 27ویں تاریخ ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، انگلش لوگوں کا نے رات میں 12 بجے تاریخ بدلتی، نہ دن کے نہ رات کے، اور ہم لوگ رات سے شروع دن پہ ختم، دن ختم تو ہماری تاریخ ختم۔ آج بھی 27ویں رات ہے، مگر کل صبح جب 10 بجے گے تو 27ویں تاریخ رہیں گی۔ تاریخ دن کے آنے سے چینج نہیں ہوتی، رات کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، تو اسی لیے اللہ نے کہا حبیب کل کے دن کو وہ فضیلت نہیں، کل کی رات کو وہ فضیلت نہیں، آنے والی شب معراج کے بعد والے دن کو بھی فضیلت دیتے ہیں کیونکہ وہ رات وہ دن اس رات سے جڑا ہوا ہے جس رات میں مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے۔